من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجعت ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ہر قسم کی تعریفات اور صفات کی انتہائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ، جس پروردگار عالم نے ہمیں ان مقدس دنوں میں زندہ رکھا اور خاص طور سے سال کے سب سے بڑے دن جو آج عرفہ کا دن ہے اس کا روزہ رکھنے کا موقع دیا. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب الکبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ قربانی کے فضائل و مسائل. قربانی کا لفظ اردو کا لفظ ہے، عربی کے اندر قربانی کو اضاحی کہتے ہیں. قربانی یہ قرب یقرب تقریباً، قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور وہ عمل بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. یہ قربانی کا ایک لغوی معنی ہے. شرعی اصطلاح کے اندر جس قربانی کو خاص طور سے ہم اس موقع پر یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کہا: ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی کیا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو قربانی یہ سنت محمدیہ تو ہے ہی، سنت محمدیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیم بھی، یعنی سابقہ نبی کا یہ وہ محبوب عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، آپ کی سیرت وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بے شمار طریقے امت محمدیہ کے اندر موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کو، اس قربانی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ قرار دیا.
امت محمدیہ کے لیے ساری عبادات میں، سارے معاملات میں اسوہ اور نمونہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو شرک سے مقابلہ ہوا اور جس مشرکانہ دور کے اندر جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اجاگر کیا، اور اس توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو پریشانیاں برداشت کی، جو آزمائشیں دیکھی، وہ بھی ایک نرالا انداز، اس لیے اس توحید میں بھی امت محمدیہ کے لیے ابراہیم کو اسوہ تھا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہا لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، کسی نبی کو قرآن نے امت محمدیہ کے لیے اسوہ نہیں کہا۔ احادیث مطہرہ میں کسی نبی کو اللہ کے نبی کے علاوہ امت محمدیہ کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں کہا، صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کہا۔ کیوں اسوہ کہا؟ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں سیرت ابراہیم کا خطبہ دوں گا، معلوم ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ کے لیے اسوہ کہا ہے۔ آج قربانی کا موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی؟ اس سے پہلے نہیں تھی کیا؟ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی دنیا میں کب سے رائج ہوئی، کس نے سب سے پہلے قربانی دی؟ قربانی کے تعلق سے سورہ حج کی آیت نمبر 42-43 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، میں نے ہر امت میں قربانی رکھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، میں نے ہر امت میں قربانی کا تصور رکھا ہے۔ قربانی ہر امت دیتی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ساری امتوں نے قربانی دی ہے۔ اس قربانی کی حیت مختلف ہے، انداز مختلف ہے، لیکن قربانی قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر ہر امت کے اندر رہی ہے۔ آج کے دور کے اندر جتنے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں مذہب اسلام کے علاوہ، ان ادیان کے اندر بھی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ اس کا نام مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، لیکن قربانی کا تصور ملتا ہے، خواہ وہ مشرکانہ ہو، وہ ناجائز ہو اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن غیر مذہب کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ قربانی صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ قربانی اس سے پہلے بھی ہر ایک امت کے اندر پائی جاتی رہی۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے تو پتہ چلا کہ ساری امتوں نے قربانی دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو قربانی کا حکم دیا ہے، لیکن سب سے پہلی قربانی کس نے دی؟ سورہ مائدہ کے اندر اس کی صراحت نہیں، بلکہ موٹی موٹی چیزیں موجود ہیں، اور تورات کے اندر اس کی پوری تفصیل، تورات کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، اور باقاعدہ پوری تفصیل نہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے قربانی کس نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں آیت بنا کر کے نازل کیا۔ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے دی، حابیل و قابیل۔ کس کی قربانی دی؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات میں ہے۔ قرآن میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی
آپ اپنی امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ تلاوت کر کے سنا دیجیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر پڑھ دیجیے، سنا دیجیے. نبا اب نہیں آدم بالحق، نبا منا خبر، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبریں سنا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اللہ نے نازل کر دی، وہ آج بھی موجود ہے ویسے ہی جیسے اللہ نے نازل کی. وہ کیا ہے؟ کہا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی. پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلی قربانی یہاں سے ہے. آدم کے 2 بیٹے جن کا نام بھی موجود ہے حابیل اور قابیل، یہ قرآن میں بھی. اس حابیل اور قابیل نے سب سے پہلی قربانی دی. قربانی کس چیز کی دی تھی؟ وہ تورات کے اندر. حابیل بکریاں رکھتا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شروع سے ہی بکریوں کا تصور ہے، اور اکثر و بیشتر انبیاء کیا کرتے تھے؟ بکریاں رکھتے تھے، ان کو چروایا کرتے تھے. یہ حابیل کے شروع کے بیٹے ہیں، آدم کے شروع کے بیٹے قابیل اور حابیل ہیں. حابیل بکریوں کا ریوڑ رکھتے تھے، اور بکریوں میں سے حابیل نے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، جو سب سے زیادہ اچھی تھی، اس ریوڑ میں سے چن لیا قربانی کی. قابیل نے بھی قربانی کی. قابیل کیا کرتا تھا؟ یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور قابیل نے اپنے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ، یہ کہاں ہے؟ یہ تورات کے اندر. ردی قسم کا غلہ کس کے لیے نکال دیا؟ قربانی کے لیے. دونوں نے قربانیاں دی. اب قربانی کا سابقہ شریعت میں طریقہ کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر ایک جگہ خاص ہوتی تھی، جی آپ قربانی کے جانور کو وہاں لے کے باندھو، آپ قربانی کے غلے کو یہاں سے اٹھاؤ اور وہاں لے کے رکھو. اب کیا ہوگا؟ آپ کے دیکھتے آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس جانور کو کھا کر کے چلی جائے گی. لیکن ایک چیز بڑی اچھی تھی، رب جانے ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارا ہی جملہ ہے، لیکن ایک تڑپ ہے کہ اس وقت جس کی قربانی قبول ہوتی تھی نا، اسی کو آسمانی آگ کھاتی تھی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں کھاتی تھی، جانور وہیں رہتا تھا، تو جا کے لے آ، ختم، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا، آگ آئی فلاں کے جانور کو کھا گئی، تیرے کو چھوڑ دی. دونوں نے ایسا کیا. آگ آئی، حابیل کے جانور کو کھا کے چلی گئی، اور قابیل کا وہ غلہ وہ وہیں رہا، اس کو آگ نے چھوائی. پتہ چل گیا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں. انسانی فطرت ہے ایک دوسرے سے جلن رکھنا، حسد رکھنا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا. کیوں؟ ان الانسان بڑا جلد باز ہے انسان. چنانچہ کیا کیا قابیل نے حابیل سے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا. حابیل نے جواب کیا دیا؟ مجھے کیوں قتل کرو گے؟ انما یتقبل اللہ بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اور یہ چیز آج بھی 100 لوگ قربانی دے رہے، رب جانتا ہے 100 میں سے کتنے کی ہوئی. کیوں؟ آج تو وہ بات نہیں نا کہ دنیا میں پتہ چل جائے، جی رب جانتا ہے. پتہ کیا چلا؟ متقیوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو قربانی دینے والے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تقویٰ میرے اندر نہیں ہے تو میری قربانی نہیں، للہیت نہیں، دل کی سچائی نہیں، صاف ستھری قربانی نہیں، سارے عیوب سے پاک نہیں، تو میری قربانی نہیں ہوگی. کہا اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. ہوا کیا تھا؟ اس نے ریوڑ میں سے صاف ستھرا جانور، خوبصورت جانور جو اس کو پسند تھا اس کو چنا تھا. اللہ نے اس کے دل کی نیت دیکھی، اور اللہ دیکھتا ہی کیا دیکھتا ہے؟ دل کی نیت.
یا بیچ میں مجھے آیت یاد آئی، وہ بات یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خواب دکھلائی تھی. کیا دکھلایا تھا؟ خواب دکھلائی تھی. بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب کی کوئی تعبیر بھی کر سکتے تھے نا، سننا غور سے، تعبیر کر سکتے تھے. آج کسی کو خواب آئے گا تو کیا ہوگا؟ بے عین ہی جو خواب آئے گی ویسا ہی کر لے گا، کرے گا. وہ تعبیر پوچھے گا. کسی کو خواب آ گئی یا میں نے پورا مسجد کا ایک حصہ بنایا ہے، تعبیر پوچھے گا؟ پہلے تو پوچھے گا نہیں، کیوں ہماری تو مصیبت ہے. کوئی کہہ دے گا ہاں تجھے ایسا کرنا ہے، وہ وہاں ہی من میں رکھ کر کے چھوڑ دے گا. ابراہیم کو خواب آئی، خواب کی تعبیر کر سکتے تھے نا، کر سکتے تھے، لیکن تعبیر نہیں کی. اللہ اکبر، بہت بڑی آزمائش ہے. معلوم ہے 86 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل کو دیا تھا. کتنے سال کی عمر تھی؟ 86 سال کی عمر. 99 سال کی عمر میں اللہ نے اسحاق دی. 99 سال تھا ابراہیم علیہ السلام کی. جس بندے کو 86 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا ہو، وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا. اس سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اور اسی بڑھاپے کے سہارے کو خواب میں دیکھنے میں ذبح کر دو. اس وقت صافات کیا ہے؟ پھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا. خواب سچ کب ہوتی؟ جب ابراہیم اسماعیل ذبح ہوتے. یہی نا، جب اسماعیل ذبح ہوتے خواب سچ ہوتی تھی نا. جی اصل ظاہری الفاظ یہی ہے نا، لیکن رب نے پہلے ہی کیا کہہ دیا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھلایا. کیوں ایسا ہوا؟ رب نے ابراہیم کے دل کی حالت کو دیکھی کہ آیا اس کو اس عمر میں اس بچے کی محبت زیادہ یا میرے حکم کی محبت زیادہ. رب نے ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھ لیا کہ نہیں، اس نے یہاں پہ بھی اس امتحان میں بھی یہ کامیاب ہو گیا. اس نے میری محبت کو اپنے بچے سے زیادہ رکھا، آگے رکھا. اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا. یہ دیکھو، یہ ہے اللہ دل دیکھتا ہے، دل. اور ہے یہ قربانی. قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو قربانی کا خون نہیں چاہیے، گوشت نہیں چاہیے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. وہ دل دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کی باتوں کو پہلے ہی سمجھ گئے. جیسے ابراہیم نے ارادہ کیا تو اللہ نے آیت کیا نازل کی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک میڈا، اس میڈے کو ذبح کیا، اس کی قربانی دی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ایک باقاعدہ جو نرالی قربانی ہے. اس سے پہلے یہ قربانی کسی نے دی نہیں، اور شاید اس کے بعد ایسی قربانی کوئی دے سکے. کسی کو 10 بچے ہوں، اس سے کہو ایک کی قربانی، تیار ہوگا؟ 20 بچوں والا بھی کبھی تیار نہیں ہوگا اپنے بچے کے لیے. اور جس کو اس عمر میں ملا ہوا ہو، اور جس کو قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی، فلما بلغ معه السعی، جب اس کی عمر کچھ دوڑ بھاگ کی ہوئی، چلنے پھرنے کی ہوئی، ہاتھ بٹانے کی ہوئی، اس وقت خواب آئی. کتنی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی معلوم ہے؟ 13 سال. کتنی تھی؟ 13 سال. اور قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا معاہو. اس کا مطلب کیا؟ فلما بلغ معاہو، جب
وہ آپ کے ساتھ معاہو آپ کے ساتھ پہنچ گئے 13 سال کی. معاہو کا بڑا بلیغ جملہ ہے قرآن پاک میں. ابراہیم کے ساتھ رہے اسماعیل, ابراہیم کے ساتھ رہے اسماعیل, ابراہیم نے اسماعیل کی تربیت کی. اس معاہو سے ہمیں اشارہ ملتا ہے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹوں کے ساتھ رہے. باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹوں کا خیال رکھے, باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹوں کی تربیت کرے. جب تربیت کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی آئی تھی نا, اس خواب کے مطابق چپ چاپ لے جاتے. اسماعیل سے کہوں گا تو کہیں منع نہ کر دے, یہ بھی ہو سکتا تھا نا. دو ارادے ہیں نا, ایک تو ابراہیم کا ایک اسماعیل کا. ابراہیم کو تو خواب آئی میں لے کے جاؤں اور ایسے ہی اچانک لے کے ذبح کر دوں, یہ بھی ہو سکتا تھا نا. اگر میں اسماعیل سے کہہ دوں تو کہیں اسماعیل منع کر دے. لیکن پھر بھی کیا ہوا, یہ معاہو کی تربیت بتاتی ہے. ابراہیم نے تربیت کی تھی ساتھ رہ کے اسماعیل کی. تو اسماعیل سے پوچھا کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے, میرے بیٹے تو بتا. اچھا پوچھا کیوں؟ کوئی دنیا والا ابراہیم پہ قتل کا الزام نہ لگا, کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ کتنا ظالم و جابر تھا اور اس نے بیٹے کو قتل کر دیا. پوچھا بیٹے سے میں نے ایسا دیکھا ہے, تو بتا کیا کروں. اللہ, اس بیٹے کی تربیت تھی نا, اس کو پتا تھا نا توحید کیا ہے, اس کو پتا تھا نا رب کا حکم کیا ہے. ایک بچے کی محبت کے سامنے رب کی محبت کیسی ہے. قربان کر دی باپ نے تو اس بیٹے نے بھی کیا کہا, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کر لیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دو نقطے اور بڑے گہرے نقطے, ایک معاہو کا, ایک قد صدقت الرؤیا کا, یاد رکھیے ہمیشہ. قرآن نے کہا معاہو, باپ نے بچے کی تربیت ساتھ رہ کر کے کی تھی, اس کو اللہ نے بیان کیا. اور قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب سچ کر دکھلائی. ذبح نہیں کیا تھا لیکن قرآن نے کہا سچ کر دکھلائی. مطلب کیا, ابراہیم کے دل کے وسوسے کو, دل کے ارادے کو, دل کی سچائی کو رب نے بھانپ لیا تھا. اسی طرح سے حابیل کی قربانی تھی جو سب سے پہلی تاریخی قربانی تھی انسانیت کی, وہ ایسی تھی. چنانچہ قابیل نے کہا قتل کروں گا, حابیل نے کہا مجھے کیا کرو گے قتل, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. حابیل کی قربانی ریوڑ میں سے چنندہ جانور تھا اور قابیل کا ردی قسم کا غلہ تھا جس کو اللہ نے قبول نہیں کیا. اس طرف اشارہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ قربانی کے جانور کو آگ کھا جاتی تھی. صراحت ہے, صراحت نہیں ہے, اشارہ ہے. وہ کیا, سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے, کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا, اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. شرط لگائی, کہا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار, ہم تو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے قربانی کو آگ آ کر کے کھا جائے. آپ قربانی دیں اس کو آگ کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ مطالبات مجھ سے پہلے انبیاء سے لوگوں نے کیے اور اللہ نے پورے بھی کیے, اللہ نے پورے بھی کیے, لیکن ایمان پھر بھی نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ سابقہ نبیوں کی امتیں قربانیاں دیتی تھیں, آسمانی آگ آتی تھی, آ کر کے کھا کر کے چلی جاتی تھی. جس کے جانور کو اس آگ نے کھا لیا اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور جس کے جانور کو نہیں کھایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. ان کو پتہ چل جاتا. پھر ایک وقت کون سا آیا, ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دیا, اور جب وہ 13 سال کی عمر میں پہنچا تو اللہ نے خواب دکھلائے, اور اس خواب کو سچ کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ رب العالمین کو ابراہیم کا یہ انداز, ابراہیم کی یہ قربانی جو ساری چیزوں سے محبوب تھی, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال کے جواب میں جب پوچھا نا کہ ما ہی الاضاحی, یہ قربانی کیا ہے, تو اللہ کے نبی کہتے نا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کی سنت ہے,
یا آپ کہتے ہیں سنتی، میری سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ تصور ہمارا ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیسی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی پیش کی تھی؟ بیٹے کی قربانی۔ ہم بیٹے کی تو نہیں دیتے نا، ہم جانور کی دیتے ہیں نا، تو جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ قربانی کے مسائل میں سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ تم اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہ کر لو تب تک وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر نیکی کو کہتے ہیں، جب تک تم پسندیدہ چیز نہ دے دو تب تک قبول نہیں ہوتی۔ قربانی بھی بندہ جب تک ہر عیب سے پاک، صاف ستھری قربانی، حلال مال سے کمائی ہوئی قربانی، ہر عیب سے پاک، اللہ کی رضا کے لیے، اشتعال انگیزی کے لیے، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا کسی اور دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، بہت صاف ستھرا جانور للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دے دے، اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو قبول کرے۔ قربانی کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان براء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ براء ابن عازب کہتے ہیں میرے نبی کی مجھ سے انگلیاں بڑی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، تو کہا میرے نبی کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں، جن 4 انگلیوں کو اٹھا کر کے نبی نے کہا تھا کہ لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں 4 قسم کے جانور قربانی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہا؟ الاوراء بین عورها، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، والمریضۃ بین مرضها، وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، والارجاء بین ضلعها، وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیرۃ التی لا تنکی، وہ دبلا پتلا جس میں گودا نہ ہو، جو کمزور ہو۔ 4 قسم کے جانور ان بیماریوں والے قربانی میں نہیں لگیں گے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ جس کا کان گول چرا ہوا ہو، جس کا لمبائی میں چرا ہوا ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ جانور کا کان چیر دیتے تھے، اس کے کان میں سوراخ کر دیتے تھے، اور وہ لات، منات، ہبل، فلاں اور فلاں کے نام کا خاص کر دیتے تھے، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کو لوگ غیروں کے لیے نظر و نیاز کے لیے خاص کر دیتے تھے، جیسے آج بھی لوگ خاص کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہندو کو خاص کر دیا، یہ فلاں زیارت کے لیے۔ یہ معلوم ہے سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ سب سے پہلے کیا تھا عمرو ابن عامر الخزاعی، اول من جعلہ للحام، یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز شروع کی تھی، عمرو ابن عامر الخزاعی۔ جیسے سب سے پہلے شرک نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، ایسے غیر اللہ کے لیے جانور کا شروع ہونا اس کفار مکہ کے اس شخص عمرو ابن عامر الخزاعی نے شروع کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، لعن اللہ من غیر منارز الارض، اللہ کی لعنت جو زمین کے نشانات بدلے، زمین کے نشانات چاہے وہ حد بندی یا بننا بندی جو ہماری ہو وہ ہو، یا جیسے کلومیٹر لکھے ہوئے ہوں جسے پتہ چلے کہ اتنا سفر طے ہو گیا ہے، اتنا رہ گیا ہے، اور ایک آدمی مٹا دے، مسافر کیا سمجھے گا؟ جہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ روڈ کہاں جا رہی ہے اس کو مٹا دے اور مسافر کہیں اور نکل جائے، بہت غلط بات ہے۔ کہا اللہ کی لعنت و نشانات مٹانے والے پر، بننا توڑنے والے پر، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر۔ لعن اللہ من لعن الوالدین، تیسرا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، جو ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا تھا، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماں باپ پر کون لعنت کرے گا، وہ کون ایسا ہوگا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا یسب الرجل ابو الرجل و یسب اباہ، ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کے اس کے کو دے گا، گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو، اس نے خود اپنے ماں باپ پر لعنت کی۔ اور چوتھا لعن اللہ من عاوى محدثا، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ مسلم شریف کی بات، جو بدعتی کو پناہ دے۔ پناہ دینا معلوم ہے کیا ہے؟ ہم پناہ دینا عام عرف میں سمجھتے ہیں کوئی آیا ہم نے گھر میں جگہ دی، پناہ دے دیجیے، کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو اس کو بچا لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا پناہ دینا۔ معلوم ہے یہاں پناہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی جگہ ایک بدعت پر عمل ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہے یہ بدعت ہے، میں کھڑا ہوں چپ چاپ، نہ میں منع کر رہا ہوں میں بھی کھڑا ہوں، یہ پناہ دینی ہوئی، یہ ہاں میں ہاں بھرنی ہوئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر طاقت رکھتے ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، حدیث ہے کہ کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے۔ کوئی صاحب ثروت اور صاحب اختیار ہے، بڑے عہدہ دار ہے، جس کی چلتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ اس بدعت کو ہٹوائے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں، عبداللہ بن مسعود، اجلہ صحابہ موجود، کچھ لوگوں نے مسجد میں کیا کیا؟ گٹھلیاں ڈالنی شروع کر دی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو یہ گٹھلیاں 100 مرتبہ پڑھو اس پر اللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ۔ اچھی چیزیں تھی نا، سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھنا تھا۔ صحابہ نے دیکھا اور جا کر کہا کہ ایسا ایسا ہے، کہا تو تم نے کیا کہا؟ یہ حضرت عمر کا جواب ہے، دیکھ کر کے میرے پاس آئے ہو، تم نے کیا کہا ان کو؟ فوراً حضرت عمر آئے اور مسجد سے نکالا ان لوگوں کو، کہا نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، تم نے نبی کی شریعت میں نئی بدعت ایجاد کر لی۔ یہ تھی طاقت ہاتھ سے روکنے، تو کہا برائی کو ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو نا۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں اگر منع کروں گا تو مار ہی ڈالیں گے، یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں بھائیو، جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، پراپرٹی کے لیے، اپنی انا کے لیے کوئی نہیں ڈرتا کسی سے، لیکن دین کے معاملے کو پتہ نہیں کوئی کیا کرے گا، گالی دے گا، مارے گا، اور کیا ہوگا بھائی؟ اگر دین کی خاطر اذیتیں نہ برداشت کی تو اپنے لیے برداشت کریں گے۔ اس سے بڑے غیرت مند، اللہ کی قسم، صحابہ تھے، صحابہ۔ فرمایا اس کو ہاتھ سے منع کرو، طاقت نہ ہو زبان سے طاقت نہ ہو تو خود اس سے دوری اختیار کرو، وہاں موجود نہ رہو، کیونکہ وہ غلط ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں پناہ دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ عمرو ابن عامر الخزاعی سب سے پہلا شخص ہے جس نے کیا کیا ہے؟ ان جانوروں کو خاص کیا۔ اللہ نے آیت نازل کی، ما جعل اللہ من بحیرہ، میں نے بحیرہ کو ایسا نہیں بنایا۔ بحیرہ کیا کرتے تھے؟ ایک اونٹنی کو خاص کر دیتے تھے، اس کا دودھ نہیں نکالیں گے، کیوں؟ یہ منات کے نام سے، یہ ہبل کے نام تھا۔ پھر ایک کو خاص کر لیتے تھے، اس پر سوار نہیں ہونا ہے، کیوں؟ یہ اس موقع پہ وہاں لے جا کر کے ذبح کریں گے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، بکروال کیا کرتا ہے؟ ایک بکرے کو خاص کر دیا، جب ریوڑ کو لے کے گیا، وہ بکرا اگر کہو 2 لاکھ میں دے مجھے، میں قربانی دوں گا، دے گا نہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ یہ شادر شریف والے کے نام۔ تو قربانی افضل ہوئی ہے، وہ افضل ہوا۔ بھائیو قد صدقت الرؤیا کی اگر ہمیں صحیح بلاغت علم کی پتہ چل گئی کہ نبی کو اللہ نے کہا میں نے تیری دل کی سچائی دیکھ لی، تیری خواب سچی، تو نے خواب پوری کر دی، تو قربانی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ یہ 4 قسم کے عیب والا جانور قربانی کوئی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خصی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، خاص طور پہ اہل تشیع و روافض کہتے ہیں خصی کی قربانی نہیں ہوگی کہ اس کے بھی خصیتین نکال لیے جاتے ہیں تو خصی کر دیا جاتا ہے تو عیب آ گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ بظاہر سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائیو جب تک صحیح علم حاصل نہیں کریں گے تو غلط علم بھی صحیح ہے، جب تک سچائی کا علم نہیں ہوگا تو جھوٹ بھی سچ ہے، جب تک سچائی کا علم نہیں ہوگا تو جھوٹ بھی سچ ہے، ماننا پڑے گا۔ عام آدمی بالکل سمجھ میں آ جائے گا بات صحیح ہے۔ خصی جانور یہ عیب نہیں، یہ عیب نہیں، بظاہر پر کیسے عیب نہیں ہے؟ اس لیے عیب نہیں ہے کہ میرے نبی نے اس کو عیب نہیں کہا۔ عیب وہ ہے جس کو نبی نے گنایا، یعنی گول سوراخ کٹا ہوا کان کا وہ بھی گنا دیا، لمبائی میں چیرا ہوا کان وہ بھی گنا دیا، سینگ ٹوٹا وہ بھی گنا دیا، یہ سارے عیب گنا دیے، تو خصی کا نہ گنا دیا؟ جی خصی کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے،
جب نبی نے خود دی تو وہ عیب نہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین املحین اقرنین موجوعین احدهما لامته لمن شہد للہ بالتوحید والآخر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابن ماجہ کی روایت 3122 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی بڑی پیاری حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے صحابی رسول کہتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ اشترا کبشینی 2 مینڈے خریدتے. کیسے؟ عظیمینی موٹے تھا، عظیمینی بڑے، سمینینی موٹے، املحینی گوشت والے، اقرنینی سینگ والے، موجوعینی خسی. کیسے؟ خسی. اور کیا کرتے پھر جب 2 خریدتے تو کیا کرتے؟ کہتے احدهما لامته لمن شہد للہ بالتوحید. ان میں سے ایک میری امت کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو توحید والا ہو. توحید نہیں ہے تو نہ نماز نہ قربانی کچھ نہیں. توحید ہے تو قربانی دینے کی طاقت نہیں، نبی نے دی ہے قربانی. اور توحید نہیں، اپنی قربانی بھی نہیں ہوگی، نبی کی بھی نہیں ہوگی. تمہارے اہل مشرک کے لیے نہ خود اس کی قربانی ہوگی نہ ہی نبی کی دی ہوئی قربانی کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی دی ہے خالصۃ اللہ کا. یہ نبی کے لیے خاص میں سے، یہ نبی کے لیے خاص ہے. اس کے علاوہ کسی اور صحابی نے ایسی قربانی نہیں دی. تو حدیث کا پیارے 2 جملے جو مجھے پیارے لگے، پوری حدیث پیاری ہے لیکن 2 جملے، ایک موجوعین خسی تھے، گویا کہ خسی عیب میں سے نہیں ہے، لہذا کسی کے کہنے سے عیب نہیں ہوگا. نبی نے جس کو عیب کہہ دیا اس کو عیب مانیں گے. دنیا ساری اس کو عیب کہے تو نبی نے عیب نہیں کہا تو کیا نبی کی بات غلط تو ان کی صحیح؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. پوری دنیا والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور وہاں حدیث کا الفاظ موجود ہے، دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، جب چاہے دیکھے. اور دوسرا جملہ کہ میں ان دونوں میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس فرد کے لیے ذبح کرتا ہوں جو توحید والا. اس سے پتہ کیا چلا؟ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اپنی توحید سے. اور دوسرا میں اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے ذبح کرتا ہوں. پتہ چلا کہ خسی جو ہے یہ عیب میں سے نہیں ہے. دوسرا مسئلہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ مسنہ ہونا چاہیے، داؤدہ ہونا چاہیے، اس کے 2 دانت ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بڑا موٹا تازہ ہے چل جائے گا. کل بھی فون آئے مجھے، کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں بالکل نہیں چلے گا. داؤدہ ہونا شرط ہے. حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یضحی فلیذبح بمسن فإن لم یجدوه فاذبحوا جذعة من الضأن. رواہ ابو داؤد. ابو داؤد کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ قربانی کرنا چاہے تو وہ داؤتا ہی قربانی کرے. اگر داؤتا جانور نہ پائے تو بھیڑ کا 1 سال کا جزا، بھیڑ 1 سال کا ہو، داؤتا نہ ہو تو وہ چل جائے. اس کے علاوہ نہ اونٹ چلے گا، نہ گائے چلے گی، نہ بکری چلے گی، کوئی بھی نہیں چلے گا، صرف یہ، اس کے علاوہ کوئی چلے گا. اس سلسلے کی ایک بڑی پیاری حدیث مجھے اس لیے یاد آئی کہ کل مجھے کسی نے کہا کہ نہیں داؤتا نہیں ہے لیکن بہت داؤتے سے بھی زیادہ گوشت ہے اس پہ داؤتے سے بھی زیادہ گوشت ہے، بہت اچھا خوبصورت ہے. ایک صحابی رسول ہے براء ابن عازب. مسلم شریف کی روایت. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور عید کے دن خطبہ دیا. کہا من ذبح قبل صلاة العید فإنہما لحم. جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک عام گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے. ومن ذبح بعد الصلاة
فتلک نسک، جس نے عید کے بعد قربانی کی یہ ہے قربانی. اللہ کے نبی سے خطبہ دیا اور ہے بھی یہی ہے، قربانی عید کے بعد ہے. فقام برا ابن عازب، ایک صحابی رسول برا ابن عازب کھڑے ہوئے. فقال، انہوں نے کیا کہا ضحى خالی ابو بردہ، کہا اللہ کے نبی کیا بتاؤں میرے ماموں ابو بردہ تو جانور ذبح کر کے آئے عید پر. ضحى خالی ابو بردہ، کہا ابو بردہ میرے ماموں جانور ذبح کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا فتلک شاۃ لحم، وہ گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی کی نہیں ہے. تلک شاۃ لحم، وہ گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی کی نہیں ہے. چنانچہ ابو بردہ کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عندہ جزعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 1 سال کا بچہ ہے، 1 سال کی میرے پاس بکری ہے، لیکن داؤتی نہیں ہے. وہ ہے کیسی؟ کا شاطی لحم، یہ مسلم کے الفاظ، شاطی لحم. اس کو دیکھیں گے نا تو کوئی کہے گا 2 بکریوں کو برابر کی اکیلی ہے. یہ جملہ یاد رکھو، کا شاطی لحم، وہ تو 2 بکریوں جیسی ہے، یعنی گوشت میں اتنی بڑی لگتی ہے، تو کیا میں اس کی قربانی دے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضح عنک فلا تصلح احدا غیرہ، آج تو اس کی قربانی دے دے، آج کے بعد کسی اور کے لیے درست نہیں، کسی اور کے لیے درست نہیں ہے. یہاں مجھے ایک مسئلہ یاد آیا، میں کہوں گا کیونکہ مسئلہ اس حدیث سے ملتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع والی رکعت کو پوری کر لیتے ہیں. مثلا آئے امام رکوع میں ہے، وہ بھی رکوع میں ملیں گے اور اس رکعت کو مان کر کے سلام پھیر دیں گے. ہوتا ہے نا ایسا؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس رکعت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ایک مسئلہ بھی میں آیا، اس لیے یاد رکھنا اس حدیث سے مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو کیا کہا تھا تم اس کی قربانی دے دی. تو وہ مسینہ نہیں تھا، دانتا نہیں تھا. ابو بردہ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا کہیں گے؟ ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آج کے بعد تمہارے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی درست نہیں ہے. سیم ایسا ہی الفاظ ہے. ابو بکرہ وہ صحابی رسول تھے جو رکوع میں آ کر کے ملے اور انہوں نے وہ رکعت پوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تیری لالچ کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا. انہوں نے بھی وہ رکعت پوری کر لی، ان کو نہیں کہا تھا کہ دوبارہ پڑھو، لیکن ان سے بھی کیا کہا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. بھائیو اگر رکوع والی رکعت کو پورا کرے پھر تو بغیر دانتا جانور کی قربانی دو، ہے نا؟ سیم وہی جملہ ہے. اس لیے پتہ کیا چلا، جانور کوئی بھی ہو اگر دانتا نہیں ملے تو بھیڑ اگر ہے تو وہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں چلے گا. یہ قربانی کے مسائل ہیں. صاف ستھرا جانور ہمیں قربانی اللہ کے لیے دینی ہے. اس کے علاوہ وقت نہیں، آخری چیز، قربانی کو بندے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. جانور کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھ سے. یہ الگ چیز ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، او اچھا میں ذبح کروں، میں تو پینٹ شرٹ پہنتا ہوں. شریعت اسلام میں پینٹ شرٹ پہننا منع ہے. جو منع ہے. کپڑا باقاعدہ حدیثوں کے اندر کتاب اللباس ہے. کوئی کہ اچھا میرے ٹوپی میں نہیں ذبح کر سکتا، اور میں ماسٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں نہیں کر سکتا. کیا یہ کام صرف علماء کا ہے؟ بالکل نہیں. خاص طور سے تجہیز و تکفین بندے کو خود کرنا چاہیے، اپنے کو خود غسل دینا چاہیے، اپنے کو خود کفنانا چاہیے، اپنے کی نماز جنازہ خود پڑھنی چاہیے. جس درد سے وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا، دوسرا نہیں کہے گا. ایسے ہی قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے. یہی شریعت کے اندر آپ کو طریقہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، میں بہت بڑا ہوں، خون کی چھینٹیں لگ جائیں گی، یہ ہے تو قصائی کو بلا لو. کتنا بڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے